بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 82 اور 83 پڑھنے کا ہم نے شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ نساء 5واں پارہ۔ قرآن کی عظمت کو آیت نمبر 82 کے اندر بیان کیا گیا، اور یوں سمجھیں کہ قرآن کے حقیقی مقصد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ بڑی عظیم بات ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، قرآن سے استفادہ کیا جائے، کسی بھی موقع پر، کسی بھی لمحات میں، مشکلات میں۔ لیکن قرآن کا جو اصل مقصد ہے اس کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا۔ افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں غور و فکر، تدبر، قرآن میں تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر قرآن اللہ کے علاوہ کے پاس سے ہوتا، لَوَجَدُوا، تو ضرور پاتے، فِيهِ اخْتِلَافًا، اس میں اختلاف پاتے، فرمایا اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ۔ اگر یہ قرآن اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ تو پہلے اس آیت کو سمجھا جائے تفسیر کے ساتھ۔ یہاں قرآن کی عظمت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، بلایا گیا ہے کہ لوگوں قرآن میں غور و فکر کرو، ٹھیک ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ کیا یہ لوگ قرآن حکیم میں غور نہیں کرتے اور اس کے علوم اور حکمتوں کو نہیں دیکھتے کہ اس قرآن نے اپنی فصاحت سے تمام مخلوق کو اپنے مقابلے میں عاجز کر دیا۔ بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑیاں مہارتیں رکھنے والے شعراء، فصحاء، بلغاء، بڑے بڑے اس کے آگے انگشت بدندہاں رہ گئے ہیں جی، تو بالکل عاجز ہیں، لاغر ہو گئے کہ یہ کلام تو بشر کا کلام ہی نہیں ہے، یہ تو رب کا کلام ہے، ہیں جی۔ جب سورہ کوثر لٹکائی گئی تھی، ہم اس کا بدل، اس کی مثل کیا، بلکہ جگہ جگہ آپ اولین سے پارے اٹھائیں تو کیا ہے، رب نے چیلنج کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا لے آؤ اس کی مثل کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، ہاں جی، تو نہیں لا سکتے کیونکہ یہ رب کا کلام ہے، صورت کہاں، ایک آیت نہیں لا سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس نے اپنے تمام مخلوق کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے فصیح بلغاء ہیں سب کو بالکل عاجز کر دیا، تو غور نہیں کرتے، نہیں۔ اچھا، اور چونکہ پیچھے منافقوں کا ذکر گزرا اور غیبی خبروں کے ذریعے سے منافقوں کے احوال اور ان کے مکر و فریب کو اس قرآن نے کھول کے رکھ دیا۔ جو پس پردہ سازشیں کیا کرتے تھے، جب سامنے آتے تھے تو قرآن سب کچھ کھول کے حضور کی بارگاہ میں بیان کر دیتا تھا، ہاں جی، جبرائیل آیتیں لے کر آ جاتے تھے، تو اسی قرآن نے مکر و فریب کو کھول کے نہیں رکھ دیا۔ اور اولین و آخرین کی خبریں کس نے دی؟ اس قرآن نے دی۔ اگر قرآن میں غور کریں تو یقیناً فرمایا اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اسے لانے والا اللہ کا مقرب رسول ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرنا یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اعلیٰ درجے کی، اور ہم یہی کر رہے ہیں۔ ابھی جو بیٹھے ہیں، ہم قرآن پڑھا بھی ہے، ہم نے تلاوت بھی کی ہے، سنا بھی ہے، اسٹڈی بھی کی ہے، لیکن اصل اسٹڈی یہ ہے کہ اس کو سمجھنے ہم تفسیر کے ساتھ، نبی پاک کے فرامین کے ساتھ، مفسرین، آثار صحابہ، تابعین کے اقوال کے ساتھ اس کو سمجھا جانا، یہ اعلیٰ قسم کی عبادت ہے۔ بلکہ آپ خود اندازہ لگائیں، احیاء العلوم کے اندر کتاب التفکر کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے لکھا ہے کہ ایک آیت سمجھ کر، کتنی آیتیں؟ ایک آیت، ٹھیک ہے، ایک آیت سمجھ کر اور غور و فکر کر کے پڑھنا
بغیر غور و فکر کیے پورے قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک آیت اگر سمجھ کے پڑھ لی نا تو بے سمجھے پورا قرآن بھی پڑھ دیا تو جو فائدہ آپ کو ایک آیت نے دے دیا سمجھو آپ کی بگڑی بن گئی، آپ سور گئے، آپ درست ہو گئے، آپ نے اپنے افعال کو درست کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو بغیر سمجھے کسی بھی چیز کی نہ وہ لطف ملتا ہے، نہ اس کا مقصود اصلی حاصل ہوتا ہے۔ تو قرآن کا مقصود اصلی ہی سمجھنا ہے، تفکر، ٹھیک ہے۔ جگہ فرمایا کیا تم اس میں غور و فکر نہیں کرتے، اس میں تدبر نہیں کرتے، اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کبھی فرمایا کہ یتذکرون، نصیحت پکڑو اس سے، کبھی فرمایا تفکرون، یتفکرون، تفکر کرو، کبھی فرمایا یتدبرون، یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو غور و فکر کرنا یہ سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ قرآن کا ذکر کرنا، اسے پڑھنا، اسے دیکھنا، سبحان اللہ، اسے چھونا، یہ سارا عبادت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، ہم پکڑ رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں یہ بھی عبادت، اس کے اندر غور کر رہے ہیں یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اس کو سن رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ میں بول رہا ہوں، قرآن کی آیات بول رہا ہوں، احادیث بول رہا ہوں، تفسیر بول رہا ہوں، یہ بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ اعلیٰ عبادت ہے کہ اگر حضور کے صحابہ بھی پڑھ رہے ہوتے تو حضور بھی سنا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم کے اندر غور و فکر کی دعوت دی گئی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کاش ہم یوں ہی پڑھتے رہیں، ہمیں موت آ جائے، ہاں جی، قرآن پڑھتے پڑھتے ہماری سانسیں آخری ہوں اور زندگی کے اختتام بھی ایسے ہی ہو کہ ساری زندگی قرآن کی تفسیر پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے گزر جائے۔ تو فرمایا قرآن میں وہی غور و فکر معتبر اور صحیح ہے۔ اب بات ہے غور و فکر کی، تو اگلا سوال یہ ہے کہ کون سی غور و فکر درست ہے، معتبر ہے؟ فرمایا وہ جو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آقا علیہ السلام کے صحبت یافتہ صحابہ کرام اور ان سے تربیت حاصل کرنے والے تابعین کے علوم کی روشنی میں ہو۔ ہر کوئی بندہ قرآن کھول کے تفسیر پڑھنا شروع کر دے، نہ الف کا پتہ نہ بے کا پتہ، ٹھیک ہے، اور وہ قرآن لے کے بھائی جی میں درس قرآن دیتا ہوں، اور سیدھا قرآن کی تعریف نہ آتی ہو تو بن کے بیٹھے بڑا سا مدرس، تو وہ اپنا بھی بیڑے کرے گا، مدل بھی ہوگا مدال بھی ہوگا، گمراہ کرنے والا بھی ہوگا بھی اور کرنے والا بھی ہوگا، ٹھیک ہے، دال مدل ہوگا۔ تو فرمایا کہ قرآن کس سے سیکھنا ہے؟ حضور کی بارگاہ سے سیکھنا ہے۔ قرآن کس سے سمجھنا ہے؟ حضور کی بارگاہ سے سمجھنا ہے، حضور کے صحابہ سے سمجھنا ہے، اور صحابہ سے جنہوں نے تربیت پائی تابعین، ان کی علوم و معرفت اور ان کے علوم کی روشنی میں ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب دنیا کے اندر تحقیق ختم نہیں ہوئی، نئے نت تحقیقیں ہوتی ہیں، قرآن کے اوپر بھی تحقیق ہو رہی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بڑی بڑی مارکیٹوں میں تفسیریں آ رہی ہیں، بڑی بڑی تحقیقیں آ رہی ہیں، علماء نے ضابطہ بیان کر دیا، محدثین اور مفسرین نے لکھ دیا کہ ہر وہ غور و فکر اور تحقیق جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال و اقوال کے خلاف ہو، صحابہ کرام و تابعین کے نظریات کے خلاف ہو، وہ نہ تحقیق قابل قبول ہے نہ وہ تفسیر قابل قبول ہے، ٹھیک ہے، جسے کہا جاتا ہے تفسیر بالرائے، اپنی رائے سے تفسیر کرنا، ٹھیک ہے، یہ باطل ہے، یہ عالم کو بھی کرنے کی اجازت نہیں، چاہے جائے کہ جاہل بیٹھ کے خود کہ میں تمہیں ایک نکتہ سنانا، نکتہ ایسا سنائے کہ بیڑا غرق کر رہا ہو، خود بھی جاہل اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہو، تو یہ نکتہ کا اپنے جیب میں سنبھال کے رکھ، سنو تو وہی سنا جڑا اللہ دے حبیب نے دسیا ہے۔ آہو بس گل ختم، سادے لفظوں میں نے وضاحت کر دی۔ تو فرمایا اس لیے یہی بات مفتی صاحب نے لکھی کہ دور جدید کے ان نئے محققین سے بچنا ضروری ہے جو 1400 سال کے علماء، فقہاء، مجتہدین، محققین، محدثین، مفسرین اور ساری امت کے فہم کو غلط قرار دیتے ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھیں قاری صاحب مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں گا، جیسا کہ جیل میں بیٹھا ہوا وہ جیلمی مرزا انجینئر جو کہتا ہے داتا صاحب بھی ٹھیک نہیں، جنید بغدادی بھی ٹھیک نہیں، سارے بزرگ بھی، مولوی بھی، میں ٹھیک ہاں، وہ کہتا جی امام کعبہ بھی غلط پڑھتا ہے قرآن، میں پڑھنا ٹھیک پڑھنا ہوا، یعنی وہ ساری امت اب جٹلا چڑھیا، کہنا جو میں کہنا وہ صحیح کہنا ہوا، نماز میرا طریقہ، میں ہر کام دا طریقہ اپنا ہی،
تو ایسے نئے نت محققات لعنت بھیجنی ہے پوری کر کے، ہاں جی لعنت بھیجنی ہے، کیونکہ جس کے اندر ادب نہیں ہے، جس کے اندر ادب ہی نہیں ہے، جو صحابہ کا غصہ، اس نے واضح گستاخیاں کی ہیں. تو میں نے فار ایگزامپل بڑی کمال کی فٹ آئی ہے یہاں پہ، اور ہے یہ یقیناً یہ علماء نے بیان کر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک جیل میں بیٹھا یوٹیوب کے آگے کیمرے کے سامنے، اور کمرے میں کوئی 20 25 30 بٹھائے ہوئے ہیں، 50 بٹھائے ہوں گے، بس اس سے زیادہ نہیں. ایک فیکٹری کے اندر، برف کی فیکٹری میں ہے، بیٹھ کے وہ کمرہ اس کو دیا ہوا ہے، اور وہاں پہ وہ فتنے پھیلا رہا ہے. تو ان نئے نت محققین سے بچنا ہے جو 1400 سال سے فقہاء، علماء، مجتہدین، مفسرین نے جو بیان کیا، ان کو چھوڑ کے اپنا کوئی نواں دین کڈے شہرت حاصل کرنے واسطے، یا پیچھے کوئی اس کے بیک اپ ہو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. تو فرمایا کہ ان لوگوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، اور فرمایا یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں جنہوں نے 1400 سال کے علماء. اب لوگ کہتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت، اب بڑے بڑے گدی نشین، اب میں ان کا نام نہیں لیتا کہ پتہ سننے والوں کو میں سے کوئی مائنڈ کر جائے، لیکن حقیقت بول رہا ہوں کہ بڑے بڑے اس وقت گدی نشین ہیں جو ساری زندگی نام والا یہ علماء اولیاء کے نام پہ کھاتے رہے، پلتے رہے، بڑی بڑی گاڑیاں بنگلے بنا لیے. اب وہ کہتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت تو ماننا ضروری ہے. میں نے کہا تمہیں ڈالر چڑھے ہیں نا، تمہیں کیا پتہ اعلیٰ حضرت کیا ہے. اعلیٰ حضرت کا جس نے دامن پکڑا ہے نا وہ سیدھا جنت میں گیا ہے الحمدللہ. ہاں وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. ہاں اعلیٰ حضرت کا دامن جس نے پکڑ لیا انشاءاللہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت کا دامن سیدھا مدینے کی گلی میں جاتا ہے. ہاں اس کا کنیکشن وہاں مدینے کی گلی میں. ہاں جی. تو ہمارے پیر صاحب اللہ پاک ان کی زندگی کو سلامت رکھے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم دائم فرمائے، جنہوں نے کروڑوں لوگوں کے سینوں میں فکر اعلیٰ حضرت اور آپ کی فکر میں جناب والا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جام سینوں میں اڈیل دی ہیں. تو وہ کہتے تھے یہ ہماری اعلیٰ حضرت پہ آنکھیں بند ہیں، ہماری، ہم ان کے مرید، ہماری بھی بند ہیں. اور یہ ویسے نہیں انہوں نے کہہ دیا کیونکہ بڑے بڑے محققین ہیں، لیکن جہاں جس تحقیق کو آپ اٹھائیں گے نا، اعلیٰ حضرت کی جو تحقیق ہوگی، فتاوی رضویہ میرے پاس ہے، آپ بڑے بڑے رسالے اٹھا کے پڑھیں، کتابیں پڑھیں، لیکن جس کو لطف آتا ہے نا اعلیٰ حضرت کی ایک بار کتاب پڑھ لے، کوئی رسالہ پڑھ لے، کہتا ہے نہیں یار جو گل اعلیٰ حضرت نے کسی نے کسی اور تے نہیں کر سکیا. ہاں جی. تو آپ کوئی کسی موضوع پہ بھی اٹھائیں. تو یہ ہمارے علماء کرام ہیں کہ جن کے دامن سے ہم وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، گمراہ نہیں ہوں گے. تو آج کا جو دور ہے ہر دوسرا بندہ اٹھ کے بکواس کر رہا ہے، تاریخی باتیں لے کر صحابہ کے خلاف بک بک کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ٹھیک ہے. اور ہمارے جو اسلاف ہیں ان کے دامن سے اگر ہم وابستہ رہیں گے انشاءاللہ ہمیں بڑے سے بڑا فتنہ بھی زیر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی. آگے فرمایا کہ یہ قرآن اگر غیر الہ سے ہوتا، اللہ کی طرف سے ہوتا، غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو کیا ہوتا. فرمایا اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا. کس طرح؟ غیب کی خبریں دی گئی ہیں جو اس کے اندر، وہ 100% پوری ہیں، درست ہیں، سمجھ آئی، یہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، میرے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے. اس طرح تمام غیبی خبریں سچی ثابت ہو رہی. اور یہ کتاب اللہ، یہ کتاب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے نا، ٹھیک ہے. نیز اس کے جو مضامین ہیں، آپ کوئی مضمون اٹھا لیں، مضمون تو آپ کو کہیں بھی مضمون اس کا کسی اور آیت سے، کسی اور سپارے میں ٹکراتا ہوا نظر نہیں آئے گا، ڈیفینڈ کرتا ہوا نظر آئے گا، ٹکراتا ہوا نظر ہے، اس کی وضاحت کرتا ہوا تو نظر آئے گا، تو اس کے مد مقابل نظر نہیں آئے گا. مضامین بھی ہوں گے، جو مضمون بھی ہوں گے، اس کا کوئی نچوڑ ہوگا، وہ کبھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کی فصاحت، بلاغت، بڑے بڑے آپ اٹھا کے پڑھیں، اور عرب کے شعراء ہیں، امراء القیس بڑے بڑے گزرے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ان کے بھی آپ اگر شعراء اٹھائیں، ہم نے پڑھے ہیں تو ادب کی کتابوں میں، تو اس میں جناب والا ان کی جو شاعری اگر بڑا فصیح شاعر ہے تو کہیں نہ کہیں اس نے گھٹیا زبان ضرور استعمال کی ہوگی. گھٹیا زبانوں تو ضرور لکھی ہے، بڑے بڑے شعراء نے بڑی بڑی نظمیں لکھی ہیں، تو اس میں انہوں نے بڑا رقیق جملے بھی استعمال کیے ہیں، گھٹیا زبان بھی استعمال کی ہوئی ہے. تو قرآن میں ایسا نہیں ہے، یہ ایسا فصیح و بلیغ ہے جس کی الف لام میم سے لے کر والناس تک آپ کو فساد ہی فساد نظر آئے گی، بلاغت ہی بلاغت نظر آئے گی، اور ایسی کمال کہ کوئی اس کے مقابلے میں، ایک آیت کے مقابلے میں بھی کھڑا نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی اس قرآن کی ایک اقانیت کو بیان کرتا ہے. اگلی آیت اس میں بھی بڑا ہمارے لیے سبق ہے، اس کو میں بڑی اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، ترجمے پہ آپ غور کریں. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، جب ان کے پاس کوئی بات آتی، کس کی؟ معاملہ آتا ہے ان کے پاس، من الامن، اطمینان کی.
اول خوف یا خوف کی، اذاعوا بھی تو وہ اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، چرچا کر بیٹھتے ہیں، اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ ولو ردوہ، اور اگر فرمایا منافقوں کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، دین مخالف، ولو ردوہ اگر یہ جو بات ان کے پاس پہنچی ہے امن کی یا خوف کی، اگر وہ اس بات کو پھیر دیتے کس کی طرف؟ الی الرسول، رسول کی بارگاہ میں، و الی یا ان کی طرف، اولی الامر منہم جو ان میں سے جناب والا حقیقت جاننے والے ہیں، اختیار والے لوگ، ذی اختیار لوگوں کی طرف لوٹاتے، لعلمہ الذین تو یہ ضرور جان لیتے، الذین یستنبطونہ منہم ان سے جو بات کی حقیقت کو جانتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر حقیقت جاننے والوں کے پاس بات کو لے کے جاتے تو حقیقت جان لیتے، ٹھیک ہے۔ ولولا فضل اللہ اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لاتبعتم الشیطان تو تم شیطان کے پیروکار بن جاتے، الا قلیلا مگر تھوڑے، مگر تو اس آیت کا خلاصہ جو بڑا ہی اہم ہے دور حاضر کے مطابق یہ آیت مبارکہ اس کا وہ انطباق ہوتا ہے وہ یوں کہ یہاں ایک خاص سیاق و سباق کی چیز جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے ہزاروں معاملات میں بڑی اہم ہے، وہ یوں کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب کبھی بھی امن مثلا مسلمانوں کی فتح یا خوف مثلا مسلمانوں کی شکست کی کوئی بات لوگوں کے پاس آتی تو جو فساد کا باعث بن سکتی ہے وہ فوراً اسے پھیلانے لگتے تھے، کیونکہ اسے فساد ہے نا، فسادی بندہ ہمیشہ فساد پھیلائے گا، وہ امن کی بات سے بھی فساد ڈھونڈے گا، خوف کی بات سے بھی فساد ڈھونڈے گا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ یہ فساد پھیلانے لگتے ہیں، حالانکہ اگر امن کی ہے، اطمینان کی یا خوف کی، اگر اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں لاتے، اسلام کے دائرہ کار میں لے کے آتے، ذی شعور اور حقیقت شناس لوگوں کی بارگاہ میں لے کے آتے تو کبھی یہ فسادی نہ بنتے، فسادی، جیسا کہ اس بات کو اب یوں سمجھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام، ٹھیک ہے، تابعین ان کی بارگاہ میں پیش کرتے، ٹھیک ہے، تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوتے۔ جیسا کہ آج کا میں آپ کو مثال دوں، ٹھیک ہے، کہ سیالکوٹ کے اندر واقعہ ہوا، بڑا ہی انتہائی شرمناک واقعہ، شرمناک واقعہ نا، اس طرح ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو اس طرح گھسیٹا جائے، غیر مسلم بھی ہو تو اس کے بھی حقوق ہیں، اقلیتوں کے بھی حقوق ہیں، قرآن و حدیث نے، ہمارے اسلام نے ہر ایک کو تحفظ دیا ہے، یہ دین ہی بڑا امن پسند ہے، جس کو آج لفافہ اینکر تشدد اور انتہا پسندی کا رنگ دے رہے ہیں۔ تو یہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ بات پوری، یہ مفتی صاحب نے لکھا بھی ہے، اینکروں کی بات کی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اس بات کو لے کر جس سے فساد پھیل سکتا ہے وہ اس سے اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، جیسا کہتے ہیں جی وہ مولوی کر رہی ہے، وہ اسلام میں ہے ہی ہے، یہ ہے شدت پسندی، اسلام کے اندر 295 جو جوید غامدی خبیث بیٹھا ہوا ہے لبرل، وہ میڈیا پہ کہہ رہا تھا جی 295 کے اندر ہے ہی شدت پسندی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ تو اس طرح کے واقعے کو لے کر ناموس رسالت کے قانون پہ بولنا، اسلام کے خلاف بولنا، یہ فسادی لوگوں کا طریقہ ہے۔ ہم نے کہا حضرت صاحب یہ بات ہمارے کسی عالم نے نہیں، ہمارے نہیں بلکہ کسی بھی مکتب فکر کے عالم نے اس کو درست نہیں کہا، کسی بھی عالم نے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا کہ یہ اچھا ہوا ہے، بلکہ ہر مکتب فکر کے عالم نے کہا کہ یہ غلط ہوا ہے۔ کیوں؟ ہمارا اسلام اس کو غلط قرار دے رہا ہے کہ کسی بھی لاش کو اس طرح گھسیٹنا، بے حرمتی کرنا، یہ ہمارا اسلام اس کی اجازت ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی اجازت کسی کمینے کو نہیں ہو سکتی کہ وہ اس بات کو لے کر اسلام کے خلاف بھونکے، یا 295 قانون جو ناموس رسالت کے متعلق ہے، ناموس صحابہ کے متعلق ہے، ناموس قرآن کے متعلق ہے، اس کے اوپر بھونکے اور خود جناب والا استنباط کرنا شروع کر دے اور قیاس کرنا شروع کر دے اور اسلام کے خلاف بولے۔ نہ، حال ہی ہونا چاہیے تھا کہ علماء کو بلائیں اور ان سے رہنمائی لی جائے، ذی شعور، حقیقت شناس اور جو فکر رکھنے والے علماء ہیں ان کو بلا کے، محدثین، مفکرین، محققین، ان کو بلا کے تجزیہ کروایا جائے تاکہ حقیقت پتہ چلے کہ ہمارے اسلام نے اقلیتوں کو کتنے تحفظ دیے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جاہل جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کا اصل چہرہ کیا ہے۔ ہمارا اسلام تو چونٹی کے بچے بھی روندنے سے منع کرتا ہے، ہمارا اسلام تو جانور کتیا اگر اس نے بچے دیے ہوئے ہوں تو فتح مکہ کا منظر ہو تو حضور وہاں بھی اپنے صحابہ کو روک دیتے ہیں کہ اپنے پاؤں کے نیچے نہ رون دینا۔ ہمارا اسلام تو اتنا تحفظ دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ
جو تر درخت ہیں اس کو نہ کاٹا جائے جس سے فائدہ حاصل کیا جائے، تو ایک جیتے جاتے انسان کو کیسے کاٹنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ ہمارے اسلام نے یہ تو کئی مثالیں اس کے اندر آ سکتی ہیں۔ تو یہ فسادی لوگ ہوتے ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح اب اس بات کو آپ یہاں پہ نہ رکھیں، اس کو اگر وسیع کریں، وسعت دیں۔ مثال کے طور پر گھر میں کوئی بات ہو گئی، خاندان میں کوئی بات ہو گئی، وہ اگلے کے پاس گئی، اس نے اس کو نیا رنگ دیا، پھر اگلے کے پاس گئی، اس نے سنی، اس نے اس کو نیا رنگ دیا، اس کو اس کے ساتھ تھوڑا سا اضافہ کیا، سارے مضافتی بن گئے، ہاں جی اضافتی بن گئے۔ اضافہ کرتے کرتے جب اصل تک پہنچی تو وہ اتنا بڑا ہاں جناب رائی تو پہاڑ کہتے نا، رائی تو پہاڑ بنیا۔ پھر کی ہویا؟ نتیجہ کیا نکلیا؟ ایک نو سنا وجہ، دوجے نے دوجا، بعض کا گولی چل گئی، بعض کا طلاق ہو گئی۔ اتنا فساد پھیلایا گیا کتنی چھوٹی سی بات سے۔ وہ بیچ میں فسادی کے ہاتھ لگی تو اس نے جناب والا خود ہی کیا سرائیاں کر 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 کے اس کو جا کے پہاڑ بنا دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ تباہی و بربادی۔ اگر اسی بات کو ہم حقیقت کے سامنے لے کے آتے، اللہ اور رسول کی بارگاہ میں لے کے آتے، تو نہ فساد بنتا، نہ طلاقیں ہوتی، نہ قتل ہوتے۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح اب کسی بھی شرعی مسئلے کو لے کر اس کے اوپر خود کیا سرائیاں شروع کر دینا، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ایک دن پہلے یہاں پہ معاملہ ہوا کل، ہیں جی وہ مکہ مدینے میں نہیں ہوتا تو یہاں کیوں ہوتا؟ بھائی آپ کو قیاس کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ قیاس کرنا آپ کا کام ہے یا علماء کا کام ہے؟ عوام کو تو حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ قیاس کرنا شروع کر دے، اتنے مسئلہ انجو ہے تو اتنے انجو ہے۔ میں نے کہا وہاں سعودیہ میں تو وہاں پہ کل فلم فیسٹیول ہوا، تو کیا یہاں پہ بھی کھول دیں؟ ہیں جی مکے میں تو وہ قرآن پڑھتے پڑھتے سنانا کے سو جاتے ہیں، تو ہم بھی ایسا کریں مسجدوں میں؟ ٹھیک ہے؟ اور یہ جو غیر مقلد ہیں ان سے پوچھے، وہاں تو 20 پوری پڑھتے ہیں، تم 8 کیوں پڑھتے ہو؟ تو بھی پھر پوری پڑھو نا 20، تو اپنی تو پوری اترو اپنے اوپر۔ ہمیں یہ بعد میں سکھانا کہ مکے میں ہوتا ہے مدینے میں ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھئی مکے مدینے میں تو آج جنہوں نے قبضہ کیا ان کے تو عقائد ہی ٹھیک نہیں ہے، عقائد ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ آپ کو کیسے پتہ ہو کہ ان کے عقائد کیا ہیں؟ ٹھیک ہے؟ فقہ شافعی ہے، فقہ عملی ہے، ہم فقہ حنفی کے قائل ہیں، ان کے مقلد ہیں۔ یہ باتوں کا پتہ ہی نہ ہو اور ادھر کو ڈنگیاں مار رہا ہو، وہ مکے میں ہوتا ہے تو مدینے میں ہوتا ہے۔ بھائی مکے مدینے میں تو پتہ نہیں کیا کیا اب ہونے شروع ہو گیا ہے، جو قابض لوگ ہوئے ہیں، سینما ہال اوپن ہو گئے، شراب خانے کھول گئے، ہر چیز وہاں پہ عام ہو گئی ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ اب تو میڈیا بھی بتا رہا تھا، خبریں چل رہی ہیں۔ تو یہ دلیل نہیں ہے، یہ جہالت کی پرلی اعلیٰ قسم کی ڈگری اس نے لی ہوئی ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے۔ ہمارے سامنے دلیل کیا ہے؟ یا قرآن ہے یا حدیث ہے، یا اس کے بعد اجماع امت ہے، قیاس ہے۔ اور قیاس عام بندے کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، علماء کریں گے جو قوانین ہے اس کے تحت، اگر قیاس کی تعریف بھی آندھی ہوئے تھے۔ ہاں جی تو یہ قیاس کرنا اتنے نہیں ہوتا، تسی اتنے کرنا شروع کر دیتا ہے، بھائی یہ نہیں ہے۔ اصل دیکھنا اس کی قرآن و حدیث میں اجازت ہے کہ نہیں، جیسا کہ ذکر کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ صبح میں نے اس پہ بخاری، مسلم، مشکات کے حوالے پیش کیے، صحیح حدیث کے حوالے میں نے پیش کیے کہ کیا حضور کے زمانے میں بھی نماز کے بعد ذکر ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا۔ تو میں نے صبح ثابت کی، آیات بیان پیش کی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ فرماتے ہیں میں کم سنی کی عمر میں تھا، تو جب لوگ فرض نمازوں سے فارغ ہوتے تو بلند آواز کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے، بلند آواز کے ساتھ ذکر ہوتا۔ بصوت الاعلیٰ کے الفاظ ہیں، برفع الصوت کی آواز ہیں، الفاظ ہیں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ تو یہ قیاس رائیاں جو کرتے ہیں نا، یہ پھر قیاس جو کر دینے، پھر ہو جو نتیجے کر دینے۔ لہٰذا انہاں کول نہیں بہنا جنہیں 2 ٹکے دا سیدھا پتہ لفظ دا نہ ہوئے۔ تو یہ ان کا مقصد فساد کرنا، یہ جو بند ہیں ان کا پورا مشن ہوتا ہے فساد کرنا۔ میں سیدھی بات کر دوں، آنر کہہ رہا ہوں، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمیشہ اہل سنت کی مسجدوں میں آ کر ان کو ایسا خاص قسم کا وہ اندر ہوتا ہے نا، وہ جو ان کو ٹکرے نہیں دیتا، وہ لفظ مہذب نہیں ہے اب جو میں بولوں ان کے لیے، تو وہ ان کا مشن ہوتا ہے کہ یہ کیوں ادھر ہو رہا ہے، اس کو فساد کیا جائے، یہاں پہ خراب کیا جائے مسجد کی۔ اور کائنات کے اندر فرمایا اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے جو مسجد میں آ کر ویرانی کرے اور فساد کرے۔ تو ان کو کس نے حق دیا کہ ہر دوسرا بندہ اٹھ کے قیاس کرنا شروع کر دے دینی مسائل میں؟ تو یہ ان لوگوں کا کام ہے جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ قرآن نے بیان کیا نا، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُمْ، جو ان میں سے استنباط کو جانتے ہیں، استنباط کیسے کرنا ہے۔ اگر یہ ان کے پاس معاملہ لے کے جاتے تو فرمایا یہ اس طرح پھر فساد نہ پھیلاتے۔ ٹھیک ہے؟ اب علماء کو علماء سمجھا نہیں جاتا، ایک عالم مسئلہ بیان کرے تو یہ تو میں قرآن ہے میری، میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ خاموشی کے ساتھ نا چادر لپیٹ کے دے اجڑے پہ چلے جاؤ پڑھا کے، لوگ جو مرضی کر دیں پھر ٹھیک ہے قاری صاحب اسی جو مرضی کر دے رہا ہوں۔ اگر کوئی مسئلہ بیان کر دو تو فوراً جب کتے نہیں وڈن پیندے اونج پیندے نے۔ بتائیں اگر یہ رویہ اگر علماء کے ساتھ ہو جائے تو وہ کیا ان کو مسائل بتائیں گے؟ کوئی نہ کوئی جان چھڑاؤ۔ ابھی ایک ہمارے ایک عالم ہے مصباحی صاحب، وہ بیان کر رہے تھے اسی مسئلے کے اوپر، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔
سیالکوٹ کے واقعے کے اوپر بولے اور انہوں نے اس کی مذمت کی کہ یہ اچھا نہیں ہوا، اور عوام میں سے کوئی بولنے لگا تو آپ نے وہیں پر کیا وما علیک الا البلاغ المبین، علینا الا البلاغ، بس ٹھیک ہے تسی آپ ہی مفتی ہو، ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ اسلام ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂ، جب ਤੁਹਾਨੂੰ ایکسیپٹ نہیں کرنی ہے خود ہی تسی مفتی ہو تو پھر سانوں تسی کہدے لیے بلایا ہے، آپ ہی مفتی بن جاؤ سارے۔ تو یہ تباہی تب بنتی ہے جب جاہل لوگ اس طرح کی آ کے نا بڑی بڑی ڈنگیاں چھوڑتے ہیں۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان کو نماز کسی تو واجبات کا پتہ نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں سے آپ نے آپ کو بچانا ہے۔ فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، رحمت نہ ہوتی، لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، تم ضرور شیطان کے پیروکار بن جاتے، الا قلیلا، مگر فسادی ہوندے تھوڑے ہی نے۔ تو ہم پر یہ اللہ کی رحمت بھی ہے، فضل بھی ہے کہ ہم حضور کے سچے غلام ہیں، ہمارا عقیدہ بھی ستھرا ہے، ہمارا کردار بھی ستھرا ہے الحمدللہ۔ عمل میں کمزور ہو سکتا ہے لیکن عقیدے میں بغیرت نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ادھر درود پڑھا جائے تو ادھر منہ بن جائے، ادھر ذکر کیا جائے تو ادھر منہ بن جائے، اور تیرے منہ تے پھٹکار یہ پہ ہی رہنی ہوں۔ ہاں، درود پڑھنا تو ہمارا کوئی اپنا بھی ہمیں نہیں روک سکتا، اس سے سانس تو نکل سکتی ہے مگر ہم سے درود نہیں جدا ہو سکتا۔ تو یہ شیطانی پیروکار ہوتے ہیں، جس طرح ان کا مشن ہوتا ہے شیطانی، لیکن جو سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ گمراہ لوگوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان کی صحبتوں سے پاک رکھو، اور علماء حق، علماء ادب کے پاس بیٹھو، انشاءاللہ آپ کو صحیح معنوں میں دین کی بھی سمجھ آئے گی اور قرآن کی بھی سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ میں حضور کی محبت عطا فرمائے، قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر ایک لفظ بھی سمجھ آ گیا تو بگڑی بن جانی، عمل ہو گیا تو بگڑی بن جانی، معاشر میں بھی سنور جانا ہے تو قبر میں بھی سنور جانی۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔